کہ حضور نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور کتنی کوشش فرمائی، اور یہ جہد مسلسل اور یہ ضبط اور تحمل اور یہ صبر کا پیکر ذات جو ہے، ان کے طرز عمل کو ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر، اس سے ایک مومن کو بہت زیادہ قوت، تقویت حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے اندر ایک عملی طاقت پاتا ہے۔ وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ بس سب چھوڑو، اس طرف آ جاؤ۔ سب چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکان بند کر دو اور ادھر آ جاؤ، لیکن جہاں بھی بیٹھا ہو محبوب کا تصور اس کے دل میں ہو، وہ اس تصور سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ کوئی بھی منع نہیں کرے گا، ہم میں سے ہر ایک یہی کہے گا، لیکن اصل یہ ہے کہ محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ میں زبان سے تو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں مجھے محبت ہے، لیکن یہ دل میں ہے بھی کہ نہیں، یا ہے تو کس درجے میں ہے، اس کا اظہار انسان کے عمل سے ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے ہوگا۔ اتباع اور اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ جو فعل جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو اسی طرح سے اس لیے کرنا کہ یہ آپ نے کیا، یہ ہے اتباع۔ میں کوئی کام کروں اور وہ حادثاتی طور پر، اتفاقی طور پر انور بھائی کی مشابہ ہو جائے کہ انور بھائی نے اس طرح سے بات کی تھی، میں بھی اس طرح سے بات کرتا ہوں، تو جو انہوں نے کیا ہے میں بھی ویسا ہی کر رہا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں کر رہا کہ انہوں نے کیا ہے، میرا بھی اسٹائل ایسا ہی ہے، میچ ہو گیا، اس نے اتفاق کہہ لیں، اس کو اتباع نہیں کہیں گے۔ حالانکہ دونوں افعال میں مماثلت ہے، جیسے وہ بول رہے ہیں میں بھی بول رہا ہوں، جیسے وہ چلتے ہیں میں بھی چلتا ہوں، مثال کے طور پر۔ لیکن اس کو اتباع کب کہیں گے، اطاعت کب کہیں گے؟ کہ جو فعل جس نے جس طرح کیا، اس کو اسی طرح سے اس لیے کرنا کہ اس نے کیا ہے، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ تو اب حضور کی اتباع کا اور اطاعت کا جب لفظ آئے تو آپ کا ذہن اس معنی کی طرف منتقل ہونا چاہیے کہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فعل رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کیا، اسے اسی طرح سے اس لیے کرنا کہ یہ حضور نے کیا ہے، یہ اطاعت اور اتباع کہلاتا ہے۔ اور اطاعت اور اتباع سے پتہ چلے گا کہ حضور کی کتنی محبت ہے، کیونکہ جب محبت ہوگی تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی محبت دل میں ہو اور ہمارا چہرہ اس جیسا نہ دکھتا ہو؟ اگر اس محبوب کے چہرے پہ داڑھی ہے تو ہمارے چہرے پہ ہوگی، ورنہ پھر یہ محبت کے دعوے میں جھوٹ بول رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے۔ صرف اس کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، اپنا لباس جو ہے وہ شریعت کے موافق نہیں کیا ہے تو خالی دعویٰ کر رہا ہے، دلیل تو پیش نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح سے جو دین کو سیکھنے کے تقاضے ہیں، محبت کرتا ہے حضور سے، تو بھائی حضور نے جو عطا فرمایا میری میراث علم ہے، تو اس سے کس نے کتنا حصہ حاصل کیا ہے، کتنا اس کو وقت دیا ہے اور اس کو اپنا نصب العین بنایا ہے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ یہ دنیا کے چکروں میں اسی طرح سے اگر ختم ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں تو اپنا جواب دینا ہے بھائی، کسی اور کا جواب کوئی دینا ہے، تو پھر انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ سرمایہ حیات اس نے کہاں لٹا دیا۔ تو اصل دیکھیں، کہنے کا مقصد کسی پر اعتراض کرنا بھی مقصود نہیں ہے، مجھ میں بھی ہزارہ خامیاں ہوں گی، اس لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ اگر کر رہے ہیں تو اسے اپنے عمل سے ثابت کریں، اپنی اطاعت اور اپنی اتباع سے ثابت کریں، ورنہ وہ محبت کا صرف دعویٰ ہی رہے گا، وہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچے گا، اور حقیقتاً اس کو محبت کہتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے